اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله أنه قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني، فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وكماله. اللهم صل على. فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما درود شریف پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع والدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي صحب لواء، قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء. أبي رسول الله بتعريف الكساء وعميات اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا هرب لمن هاربهم
وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحبا لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. اللهم صل. يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما الجلوس نحوذ تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا ففاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Um
نہ رہ دیتی. جزاک اللہ. السلام علیکم. ایک سلام ہے حضرت علی اکبر کی شان میں. صلو علی محمد وعلی محمد. جو حال دل کا ہے نہ سنو گے حسین سے. جو حال دل کا ہے نہ سنو گے حسین سے. جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے. تم جا رہے تو چلتی ہیں سینے پہ برچیاں. کس طرح جانے دوں تمہیں نیزوں کے درمیان. آئے نہ زخم چاند سے سینے پہ میری جان. جانے پہ درد ہوا جانے پہ درد ہوا بھی نہ لوگے حسین سے. جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے. جاتے ہو جاؤ تم کو مگر یہ رہے خیال. سینے کے سامنے سے نہ ہرگز ہٹے یہ ڈھال. نیزہ کوئی کلیجے پہ آئے نہ میرے لال. تم حال دل بھی کہے تم حال دل بھی کہہ نہ سکو گے حسین سے. جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے. تنہا ہو تم یہاں تو وہاں لاکھوں اشقیاء. پیاسی تمہاری خون کی ہے بانی جفا. ایک شور ہے کہ آتا ہے ہم شکل مصطفیٰ. اے چاند بدلیوں اے چاند بدلیوں میں چھپو گے حسین سے. جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے. خیمے کے پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے بار بار. کس طرح آئے ماں کو پھوپھی کو تیری قرار. چوکھٹ پہ بیٹھی سہرا بھی کرتی ہے انتظار. ہم خط میں کیا لکھیں ہم خط میں کیا لکھیں نہ کہو گے حسین سے. جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے. تم اپنے ساتھ باپ کی بینائی لے چلے. قوت کمر کی پہلے ہی عباس لے گئے. بیٹا غریب باپ بھلا کس طرح جیے. تم بھی نہیں پھر تم بھی نہیں پھر چلو گے حسین سے. جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے.
سینہ پہ سر کا چوم کے شبیر رو دیے، اکبر پکارے یہ یوں میرے بابا نہ روئیے، آتا ہوں لوٹ کر ابھی خیمے میں جائیے، کیوں کہہ رہے ہو مل، کیوں کہہ رہے ہو مل نہ سکو گے حسین سے، جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے، برچھی جگر پہ کھا کے جو اکبر گزر گئے، شے کہتے تھے سمر یہی لاش جوان سے، تم بھی پدر سے جاتے ہو اے لال روٹھ کے، سینے سے کیا نہ اٹھ، سینے سے کیا نہ اٹھ کہ لگو گے حسین سے، جاتے ہوئے گلے نہ ملو گے حسین سے، بر محمد والے محمد صلوات۔ صلوات۔ حسین کی نماز جاری ہے، حسین کی نماز جاری ہے، جبین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے، سجدے میں رکھ کے، سجدے میں رکھ کے سر کوئی نہ اٹھائے حسین نے، سجدے میں رکھ کے سر کو نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے، پھر آج حق کے لیے، پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھے کو ادا کرے کوئی، آنکھوں کو کوئی خواب، آنکھوں کو کوئی خواب تو دکھائی دے، تکبیر میں امام کا جلوہ دکھائی دے، اے ابن مرتضیٰ، اے ابن مرتضیٰ تیرے سامنے سورج بھی ایک ذرا دکھائی دے، کرب و بلا والوں کا غم، کربلا والوں کا غم گھر گھر میں منایا جائے گا، کربلا والوں کا گھر میں غم منایا جائے گا، مقصد شبیر علم کو بتایا جائے گا، یاد کر کے کوئی، یاد کر کے جو نہ روئے کربلا والوں کی پیاس، یاد کر کے جو نہ روئے کربلا والوں کی پیاس، قبر سے تشنا وہ محشر میں اٹھایا جائے گا، ایک دن برے غرور، ایک دن برے غرور سے کہنے لگی زمین، ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، اے میرے نصیب میں پرچم حسین کا، پھر چاند نے کہا، پھر چاند نے کہا میرے سینوں کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم حسین کا، کچھ برہمی ہے ذرا، کچھ برہمی ہے ذرا اس نور عین میں، ملتا ہے اضطراب یوں ہی دل کے چین میں، سیلاب دیکھتا ہے، سیلاب دیکھتا ہے تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، تیرے دل میں کیسی گہرائی ہے، تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں،
تیرے دل میں کیسی گرا پری، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے۔ صلوات۔ آج نہیں، ماشاء اللہ، ویری گڈ بٹی، صلوات۔ ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، بولے یہ ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو، اس کے سینے سے کہہ کے نام علی، اس کے سینے سے کہہ کے نام علی، میں نے برچھی ابھی نکالی ہے، امتحان دے چکی ہے میری غربت، اب تیری بے کسی کی باری ہے، تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، دو نگینے تھے اس کی جھولی میں، دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ، صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے سے نہیں دیکھا ہے، مگر اب یہ لاش اکبر، ام
لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو روک رہا ہے اپنے عشقوں کو سب سے چھپ چھپ کے آہ بھرتی ہے میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے رکھ کے اپنے کلیج پر پتھر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو کیسے لاش جواں اٹھائے ہوں ایڑیاں خط بناتی آتی ہے کیسے لاش جواں اٹھائے ہوں ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہیں اس کی نظریں نہ دیکھ یہ منظر ام لیلا سنبھال زینب کو اے تکلم وہ شام کوفہ کا طے ہوا ہوگا اس طرح سے سفر اماں زینب سنبھالنا ماں کو کہتے ہوں گے سینا سے یہ اکبر اور ہوگا حسین کے لب پر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو صلوات ایک دفعہ آپ سب لوگوں سے التماس ہے جن لوگوں کا میں نام لوں گا ان کے لیے فاتحہ کے پڑھنے کے لیے خصوصاً ہمارے والد سید ساجد عباس رضوی ابن مرتضی حسین ہادی اصفہانی رقیہ اصفہانی احمد اصفہانی عباس اصفہانی امیر عباس رضوی لیلا رضوی ان سب کے لیے اور تمام مرحومین مرحومات آپ کے ہمارے اور وہ جو اب خصوصاً اب جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ایک سب مل کے صلوات کے ساتھ فاتحہ اللہ
ایک درود پڑھ دیں آواز بنا. خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جان, خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جان. کلے جا زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں, کلے جا زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں. ادھر تو سینہ اکبر سے گزری نو کیسے نہ, ادھر لہو ہوا چشم امام دی سے روا, ادھر لہو ہوا چشم امام دی سے تڑپ کے جانب گردوں نگاہ کے شائن زمین ہل گئی, ایک ایسی آہ کی شائن زمین ہل گئی, ایک ایسی آہ کی شائن. پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پہ سر, میرے جواں میرے مہرو میرے شہید پہ سر, میرے ہنسی میرے یوسف میرے رشید پہ سر. قریب ہو کہیں میدان میں یا بعید پہ سر, قریب ہو کہیں میدان میں یا بعید پہ سر. یہ آج ایک نئی واردات ہے بیٹا, خبر نہیں ہمیں دن ہے کہ رات ہے بیٹا, خبر نہیں ہمیں دن ہے کہ رات ہے بیٹا. تڑپ کے کہتے تھے جب ہائے نوجوان فرزاں, صدائے گریائے ذرا تھی کربلا میں بلا, فلک لرزتا تھا روتے تھے سب چرندوں پر, فلک لرزتا تھا روتے تھے سب چرندوں پر. غضب کی جا ہے کہ ہستی تھی فوج ظلم پسا, غضب کی جا ہے کہ ہستی تھی فوج ظلم, ذوق سے شاہ کو ہر گام پہ غشاتا تھا, کوئی نہ لا سے پسر کا پتہ بتاتا تھا, کوئی نہ لاشے پسر کا پتہ بتاتا تھا. پکاری ڈیوڑی سے بانو پسر ملا کے نہیں, پکاری ڈیوڑی سے بانو پسر ملا کے نہیں, بتاؤ مرہمیں زخموں جگر ملا کے نہیں, ستام کے ابر میں میرا قمر ملا کے نہیں, علی کے لال وہ عالی گوہر ملا کے نہیں, علی کے لال وہ عالی گوہر ملا کے نہیں. شتاب لاؤ میرے منتوں کے پالے کو, تم ہی سے لوں گی میں اپنے مرادوں والے کو, تم ہی سے لوں گی میں اپنے مرادوں والے کو. حسین کہتے تھے وہ دل ربا نہیں ملتا, کسی طرف میرا یوسف لقا نہیں ملتا. غضب ہوا وہ درے بے بہا نہیں ملتا, تمہارے لال کا بانو پتہ نہیں ملتا, تمہارے لال کا بانو پتہ نہیں ملتا. شتاب لاؤ میرے منتوں کے پالے کو, تم ہی سے لوں گی میں اپنے مرادوں والے کو. حسین کہتے تھے وہ دل ربا نہیں ملتا, کسی طرف میرا یوسف لقا نہیں ملتا. غضب ہوا وہ درے بے بہا نہیں ملتا, تمہارے لال کا بانو پتہ نہیں ملتا. کہاں اندھیرے میں اس رش کے ماہ کو ڈھونڈوں, پسر کو ڈھونڈوں کہ نور نگاہ کو ڈھونڈوں, پسر کو ڈھونڈوں کہ نور نگاہ کو ڈھونڈوں. دعا کرو کہ وہ
खुर्शीद मशरक़ैन मिले बशारत आँखों में आए जो नूर ऐन मिले सुरूर कल्ब को और जिगर को चैन मिले जो अपने खोए हुए लाल से हुसैन मिले जो अपने खोए हुए लाल से हुसैन मिले अदू तो बेकसो रंजूर हमको जानते हैं हम इस ज़ईफ़ी में जंगल की खाक छानते हैं हम इस ज़ईफ़ी में जंगल के खाक छानते हैं ये जिक्र था के सदाई दूर से नागा जनाब क़िबलाओ काबा बाई लिल्ला हुजूर हाल से बेटे के क्या नहीं आगा ज़बान ऐठ गई है गुलाम की आशा ज़बान ऐठ गई है गुलाम की आशा उखड़ रहा है दम अब मौत जान लेती है पुकारने की भी ताकत जवाब देती है पुकारने की भी ताकत जवाब देती है सदा ये सुनते ही सुल्तान बहरोबर आए वो दर्द दिल था के थामे हुए जिगर आए कभी तो फौज में मानिंदे ज़ेरो ज़र आए कभी उधर गए दौड़े कभी इधर आए कभी उधर गए दौड़े कभी इधर आए लूटी हुई वो कमाई बस तलाश मिली ज़मीं पे खून में गलता पे सर की लाश मिली ज़मीं में खून में गलता पे सर की लाश मिली अजीब हालत फर्जंद नौजवान देखी अजीब हालत फर्जंद नौजवान देखी आतश से होठों पे निकली हुई ज़बान देखी कमार से चेहरे पे जर्दी लबों में जान देखी कलेजा फट गया सीने में जब से ना देखी कलेजा फट गया सीने में जब से ना देखी पिदर के सामने बेटे कदम उखड़ता था हुसैन देखते थे और घर उजड़ता था हुसैन देखते थे और घर उजड़ता था खुदा पिदर को ना दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद मेरी आखिरी के लिस्ट से नाम निकाल दिया है नहीं निकाला नहीं आप बैठिए आप फिर पढ़िएगा नहीं मैं दो मिनट भाई आज टाइम हाँ 2 मिनट पढ़ बात तो नहीं है कि आप जाकर बैठा हुआ है और उसको आप काम ही टाइम ही नहीं देते सलवात कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है शब्बीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील ललचते हैं समेटे हुए पर को सलवात मरसी के चंद शेर में आपके खिदमत में पेश करना चाहूंगा कौन कहता है कि लहराता है आबे दरिया कौन कहता है कि लहराता है आबे दरिया ग़म शब्बीर में पड़ती है शिकन पानी में हाय प्यासा रहा तृष्णा दहन पानी में ये बहर है पानी में नहर कब्जे में जो आई तो पुकारे अब्बास नहर कब्जा में जो आई तो पुकारे अब्बास यूं वफा करते हैं हम तृष्णा दहन पानी में ना आपके घोड़े ने पानी पिया ना आपने पिया अच्छा भागे जाते हो अब बस आओ लबे दरिया आओ तुम पे खुल जाएगा प्यासों का चलन पानी में तुम पे खुल जाएगा प्यासों का चलन पानी में सलवात
दोस्ती हो तुम्हें रहती है जलन पानी में। कब्जा दरिया पे हमारा है मगर प्यास नहीं, दोस्ती हो तुम्हें रहती है जलन पानी में। सलवा Assalamu alaikum, Mu'mineen. We will continue with our lecture tonight for Shahadat of Hazrat Ali Akbar alayhi salam. And I'll request Maulana Sayyid Ali Qazwini to please grace the member and deliver tonight's lecture. Thank you, brother. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم. Dear brothers and sisters, illuminate your hearts and minds with a loud salawat. I'd like to begin by doing a small visual experiment. I want everyone to close their eyes. I see some eyes still open. Everyone, please close your eyes. And I want you to imagine the lush, rich, green Amazon jungle. Now, if you're very creative, you can probably hear the sounds and chirps of the birds, the chatter of all the flora and fauna, and the rich, rich soil provided with the immaculate rain that sustains this forest. You can open your eyes for a second. I want you to close your eyes again, and now imagine the dry, arid sub-Saharan desert. Barely a tree in sight for miles. You can feel the lack of humidity and the dryness on your skin. All right, you're free to open your eyes now. Now, would you believe me if I told you that the lush, rich, green experience you find within the Amazon jungle is actually sustained by the arid deserts an ocean away? Well, you might rightfully ask, how so? Scientists have discovered that eons ago, what is now sub-Saharan Africa used to be covered with a body of water. It was covered by the oceans. And there are on the surface of oceans what is known as phytoplankton, right? That evil creature in SpongeBob. Right? Phytoplankton lines up the surface of the ocean. Now, it's microscopic, but because there are billions and billions and perhaps trillions of them, you can even see a green bloom from space. On the lush blue ocean, you can find looms of green, and that's billions and billions of phytoplankton.
Now, when these die, they sink to the surface of the ocean. They carry precious minerals like silica and others. Eons later, sub-Saharan desert is lifted above the oceans. The winds carry what? These precious minerals like silica. They carry them thousands of miles and they're deposited where? In the Amazon jungle. Thus you find this incredible diversity of flora and fauna is what? Partly sustained by the arid deserts of sub-Saharan Africa. You find the system of Allah is such that everything is interconnected. We live in an interconnected world. Likewise, my dear brothers and sisters, you find that the book of Allah, the Holy Quran, is a book of incredible depth. The wisdom of all that there was and all that there is contained within this book. You find in a hadith attributed to Rasulullah sallallahu alayhi wa ala al-aswat. He states regarding the Holy Quran, ظاهره أنيق وباطنه عميق. Its surface is so eloquent, right? Not even the greatest poet of that oral culture could match anything within the Holy Quran. The challenge of the Holy Quran 14 centuries ago stands to this day. Not one verse similar to it could be brought. And yet you find its inner essence is incredibly deep. As for the eloquence of the Holy Quran, many people, they would convert during the life of Rasulullah not because they listened to the intellectual arguments, right, the cosmological argument, the teleological argument for the existence of God. No, they simply listened to the words of the Quran as uttered by the holy lips of Rasulullah. That was enough to enamor them with this faith. To such an extent that the enemies of Rasulullah, those who oppose him, they accuse them of what? Of black magic, right? Nothing, they thought, nothing other than magic could enamor people like this. There is one narration that states 3 individuals, and 2 are named, Abu Sufyan, Abu Jahl, and a 3rd unnamed individual. In public, as Rasulullah is preaching the Quran, they wanted to listen to see what he's saying, but they don't want to give the impression that they're giving him legitimacy. So what do? They know Rasulullah spends his nights doing what? Ibadah. Up all night doing ibadah. So they agreed, at night, let's go, when no one knows, no one sees us, we'll go stand outside the house of Rasulullah, outside his window, and we'll listen. So they go, Abu Sufyan, Abu Jahl, and a 3rd unnamed person, according to the narration, and they listen. They wanted to just listen for a few minutes, but they found, suddenly, it's almost Fajr time. They were enamored with the words of the Quran. So they said, that's it. You know, we're not going to do this again. We've had enough. They made a pact that this is the last time we do this. Tomorrow, Abu Sufyan says, you know what? I'm too curious. I got to listen to this again. I can't go in public, so what do I have to do? I have to pretend that I oppose Rasulullah and I go at night. So he goes, as soon as he arrives by the house of Rasulullah, who does he find? He finds Abu Jahl and that 3rd person also there. Their curiosity also, what led them to break their pact and come to the house of Rasulullah. So they spend the night there, but then they make a solid pact that, you know what, 2nd time is the last time we do this. But night number 3, Abu Jahl, he's restless. He can't contain himself, right? And he's like, you know what, 3rd time's the charm. I'll go tonight. So he goes again. Who does he find? Abu Sufyan and that 3rd person, also waiting by the house of Rasulullah. Now the narration doesn't state what happened night 4 or night 5, but you can imagine that even these avowed enemies of God and His Prophet, what? They just could not help but to what? Want to listen to the words of the Holy Quran. Right? There was no book at that time where you could read. You could only listen. And imagine listening to the Quran from the holy lips of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sallu alayhi bi'ala al-aswat. You find that the Quran is also
besides its eloquence, you find it's incredibly deep. Nothing comes as close in depth, in breadth, to the work of Allah, that is the Quran. This is basically what? This is Allah's guidebook for humanity. You want to learn how to be a good Muslim? You look to the Quran. You want to learn how to be a good human being? You look to the Quran. Thus, one companion, one day he came to our beloved Imam Ja'far as-Sadiq, peace be upon him. And he asked him for the tafsir, the exegesis, the explanation of a certain verse. And the Imam offered it. He told him, this verse, this is what you can interpret from this verse. A few days later, he comes to the Imam. He's in the presence of the Holy Imam. Now, I don't know whether to test the Imam or whether maybe he genuinely forgot. He asked the Imam regarding the interpretation of that same verse. The Imam, he did not restate what he mentioned a few days ago. He offered a completely new interpretation. So he's like, gotcha, right? He told him, oh, Imam, but you said something else a few days ago. Did you forget? The Imam's like, wayhak, oh man, do you not know that the verses of the Holy Quran are like the waves of the ocean? The Quran is a living book. It's the mushaf that continues to give. So he says, if you come tomorrow, I'll give you a new interpretation. If you come every day for the rest of your life, I'll give you a new interpretation. The Quran is a living being, my dear brothers and sisters. A scholar once mentions he moved to the holy city of Najaf, and he asked if there is any scholar offering a course in tafsir. So he receives the information, so-and-so scholar in this time, in this place, offers a course in tafsir. He goes, he finds that the scholar is on this chapter, this verse, explaining the exegesis of that verse. He goes tomorrow, he finds the scholar still continuing the exegesis of that same verse. He goes the third day, the fourth day, the fifth day, and he says for 40 days, the scholar was explaining that one verse. Quran, my dear brothers and sisters, has unlimited potential in what it can offer to us. Truly unlimited potential. The Quran, subhanAllah, you find has references to scientific facts that were discovered centuries after it was revealed. Centuries later. How so? At the time of Rasulullah, in the Arab Jahiliyyah, they had no idea how physics, how this universe, how any of this functioned. And yet you find the Quran was revealed and the holy verse states, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawnaha. Allah is the one who has uplifted the skies with what? With pillars that you do not see. Now, perhaps at the time you hear this verse, it doesn't make much sense. It's vague. But now we understand that what is the system that keeps all the planets, all the heavenly bodies in motion? It's gravity. And the Quran uses this beautiful description. Pillars that you do not see. You're not able to see gravity, right? And yet, as we understand physics today, it is what keeps everything, all the heavenly bodies in motion and in balance. In another verse of the Holy Quran, in fact, in this verse, you can find two miracles within. One being phonetic and one being scientific. Allah Azza wa Jal states in this verse, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Whoever Allah wants to guide, He makes it easy upon that person's heart to join Islam. And you find even verbally, phonetically, this part of the ayah is easy to say. Or you can say it along with me. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Very easy, rolls off the tongue. But look at the continuation of this verse. وَمَنْ يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Can someone repeat that?
Any takers? And for those who Allah wants not to be guided, He makes the true faith of Allah difficult on their hearts, on their chest, as if they're being lifted to the skies. Now we understand, for those who hike, that you reach a certain altitude where you experience what? Altitude sickness. If you go high enough, you experience altitude sickness, and part of the symptoms of altitude sickness is what? Shortness of breath and tightness in your chest, right? SubhanAllah. This verse states that for those who Allah does not want to guide, He makes Islam difficult for them. And He makes it as if their chest is tight when they are being uplifted. I mean, this is in an era, and you can imagine, in general, the Arabian Peninsula is very flat. You find many of these references within the Holy Quran. Truly a book of infinite guidance and infinite wisdom. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Now, my dear brothers and sisters, we have this book. Allah has only given us one book, right? One book of hidayah, one book of guidance. What is our relationship with this Holy Quran? Unfortunately, for many families, for many individuals, it sits on the bookshelf collecting dust. Is that how the book of Allah, the one who created us, our maker, right? This is our guidebook on how to live life properly as an ethical human being. Is it supposed to just sit on the bookshelf collecting dust? I don't think so. What is our obligation towards this Holy Quran? Number one, my dear brothers and sisters, our obligation is to read the Holy Quran. Do not just let it sit on your bookshelf collecting dust. Open the Quran. Even if you read one chapter a day, even if you read one verse a day, make sure to have that constant relationship with the Holy Quran. Don't abandon the Quran, my dear brothers and sisters. The Quran, as the Imam stated, as we know, gives infinitely. Right? There's no charge to reading the Quran. Once you have the Quran, unlimited guidance ensues. So make sure you read the Holy Quran. Try to memorize the Holy Quran as well. We have one narration that states, on the day of judgment, an angel will call out, Iqra ayah, taraqqa daraja. We have over 6,600 verses. The angel says, read one verse, you elevate one level. Can you imagine? Imagine you've memorized the entire Quran, the levels of heaven that you will ascend, just by having the Quran memorized. There is a story by a grand scholar, a marji', who lived in the holy city of Karbala around 60 years ago. He was on his way in the car from Karbala to Samarra to do the ziyarah. On the way, it seems like whoever the driver was encountered some mechanic issues, right? Some car problems. So he stopped by, he told the scholar to sit in the vehicle, and until he was able to go find someone, they came, they diagnosed what the issue is, and they fixed the car. It took several hours. Now when he came back, he asked the scholar, what were you doing? There was no phones back then, no WhatsApp, right? You can't just scroll on Instagram. Can't spread fake news on WhatsApp for those who were here earlier today, right? So he said, what were you occupied with? And he didn't bring any books, anything like that. He said, in the time that you were gone, I was able to read 7 juz' of the Holy Quran, all from memory. Can you imagine? Most of us would have done what? Unfortunately, not be in our most productive times. Yet he was able, because he had the Quran memorized, to recite 7 juz' from memory. Right? He was in Karbala, right? Which I'm sure he did ziyarah. He was on his way to go do ziyarah, and even on the way, he was able to dedicate towards Allah, reciting this Quran. And as he recites the Quran, he reminds himself of all the moral inscriptions within the Holy Quran. Right? Because the Quran is a didactic book. It's a book of guidance. Yes, there are parables, there are stories, but the point of these parables and stories is what? So that we learn. So that we do not repeat the same mistakes as those who came before us. So that we can elevate the human being to levels above the ranks of angels.
Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So my dear brothers and sisters, even if it's reciting and memorizing one verse a day, I mean, some might claim, I don't have the time to dedicate reciting and memorizing the entire Quran. All right. You don't have time to memorize one verse a day. And how long is that going to take? If you memorize one verse a day, within 7 years, you'll have half the Quran memorized. And that's what? That's with minimal effort. I mean, that doesn't take much, right? Just one verse. But you want to read anyway, so just read and put some effort to memorize. 7 years, that's what? Half the Quran memorized. So we must place extra emphasis, my dear brothers and sisters. Secondly, and this is also very important. In fact, perhaps more important than the first, our second obligation towards the Holy Quran is to comprehend. Yes, reading is important. Memorizing is very important, as we've described. But more important than reading and memorizing is comprehending. What does this Quran have to offer me? If I just recite like a parrot, is that going to benefit me? If I just read, but without understanding really the context, what's going on, what are the lessons from these verses, is that going to benefit me? Otherwise, it's just going to be like a bedtime story, right? You just read before you sleep, then you go sleep. Does it affect your life? Does it alter the course of your personal history? It's very important, my dear brothers and sisters, that we place an effort into understanding the Holy Quran. There are many Islamic rulings. Many of our Islamic rulings are derived from the Sunnah, but many from the Quran. Go to the primary source. You yourself read the Quran, understand the obligations, the prohibitions that Allah has given you. You find many, many types, especially the chapters and the verses that came on later in Medina. Many of them have verses that contain Islamic legal rulings. We should read and begin to understand many of these rulings. Morality, justice, these are recurrent themes, akhirah, within the Holy Quran. We have to comprehend what the Quran is trying to give to us. Once, a great companion of Amir al-Mu'mineen, by the name of Kumail, we all recite Dua Kumail, right? Allahumma salli ala. He's walking with the Imam. When he passes by an area, he hears someone reciting Quran in a very beautiful voice. Beautiful tilawah. So he looks at the Imam, he's like, wow, mashallah, look at this. Here, do you hear this person? Beautiful recitation of the Holy Quran. The Imam says, no. This recitation does not benefit him whatsoever. Kumail is shocked. He says, oh Imam, why? Why would you say that? Why would you say that this recitation does not benefit him? Imam says, soon you will see. So they pass by this individual after looking at him. Years later, during the Battle of Nahrawan, after one of the enemies was killed, Amir al-Mu'mineen tells Kumail, come look. He sees a body on the floor. He says, do you recognize this man? He looks. He sees it's that same individual years ago. They passed by and he was reciting beautiful tilawah. He says, the jaza, the end result of that man is this. Now let me ask you, you can recite the Quran as beautifully as you'd like, the greatest of tilawah, but if it leads you against fighting the Imam of your time, going against the rightful caliph of your time, does that benefit you in any way? You find many of these individuals associated with groups like ISIS and whatnot. They recite the Quran beautifully, better than you and me. But does that recitation get them anywhere? Not at all. Reciting in the same way a parrot recites does not benefit. We have to read, we have to memorize, but comprehension is also very important. Thus, a companion on the day of the Battle of Jamal, he looks at Amir al-Mu'mineen, he tells him, I don't know what to do. On one hand, I see the caliph of our time and the son-in-law of Rasulullah standing. And then on the other, I see one of the wives of Rasulullah. Who do I know who to follow? It's confusing. Amir al-Mu'mineen, he looks at him, he says, read the Holy Quran, understand the Holy Quran, the Quran will guide you.
He doesn't tell him, listen to what I have to say. He says, read the Quran. If you truly read the Quran with deep introspection, the Quran is the book of hidayah. It will guide you to where you need to go. And finally, number 3, my dear brothers and sisters. So we read the Quran. We memorize the Quran. We strive to comprehend the Holy Quran. What is our last obligation towards the Holy Quran? Reading and understanding and knowledge without application, is it worth anything? We have to strive to make our life be in congruence with the teachings of the Holy Quran. You find some brothers, may Allah grant us all guidance, they're at the front line of every single prayer, dressed in the most immaculate of clothing, reciting the most beautiful adhan, reciting the most beautiful verses. But when their parents pass away, he steals all his siblings' inheritance. Did the Quran benefit this person in any way? The Quran is the book of hidayah, but did this person benefit in any way? No. By just sitting every day doing tasbih, but then you engage in, for example, a haram business. You defraud others. Once, my respected uncle, he was visiting a community, and one of the brothers who would take him around, he told him, Sayyidina, I have a question. He says, go ahead. He says, I'm a mechanic, so I just have a very simple question. He's like, yeah, go ahead. He says, you know, if you want to just play by the rules, it's a difficult business. So oftentimes, I'll diagnose someone's car with an issue that doesn't exist, right? The motor has an issue. You need wiper fluid, even though it's full. You have to replace this, do that. Premium air right in the tires. So he says, is this okay? My uncle told him, look, brother, drop me off at the hotel and I don't want to see you again. You're the guy taking me around. What kind of question even is this? Your source of rizq, your source of sustenance is what feeds your flesh and blood. It feeds your children and your family. You read the Quran in the morning, you go to the mosque at night, but then you do this? What's the point? Now, I'm not saying don't read the Quran, but what I am saying is bring your life, the standard you've placed for yourself, elevate it to the standards that Allah has placed for you. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. On a social level, you find the Quran is an advocate of social justice, right? The Quran is an advocate of increasing the welfare of the citizens of any society. Thus you find within an Islamic system, all land is free. You don't need to purchase land from the government. Why? So that everyone is given an equal opportunity to increase their rizq, their sustenance. You can build your own house on top of that land. Many families are struggling in many parts of the world. Why? Because the prices of land have increased so much. But ardullah wasi'ah. The lands of Allah are expansive. If we were to follow the Quranic injunctions, we wouldn't have so many of these issues. Mineral rights within an Islamic system are afforded to all citizens, not the government. Anyone who goes and works on the land or works to find the resources within the land, they are afforded those opportunities. You don't have to give all that to some entity. No. We all have the opportunity to work. Right? The Quran speaks of the shackles that the people of Jahiliyyah placed upon individuals. You were only allowed to do certain types of businesses if you were from a certain social class. No. Anyone, a slave, a free man, anyone from any type of background is able to do business, as long as it's halal. You find within an Islamic system, if the rulers were to follow Quranic injunctions, how would our societies improve? Once, a companion of Amir al-Mu'mineen with his young son was entering the mosque of Kufa. When his son notices Amir al-Mu'mineen before leading the prayers, he's standing and he's waving his hands like this. So he asks his father, what is Amir al-Mu'mineen doing? Why is he doing that? He says, at this time, at this moment, Amir al-Mu'mineen has one garment of clothing. Just one. And because he wanted to make it to the prayer, he washed it so that it's clean, it's immaculate, but it's still wet, so he's drying it.
This is who? This is the ruler of a caliphate that expands into now modern day 54 countries. Once, one of the servants, assistants of Amir al-Mu'mineen, saw him fixing his sandal. Told him, Amir al-Mu'mineen, you're the caliph. You don't have to fix your sandal. Everything and all the services of this land are at your disposal. He said, by Allah, this sandal is worth to me more than Khilafah. Dear brothers and sisters, so that we can make some more space, please try to come forward. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. You find in the early days of Islam, most of the progress occurred why? Because of the efforts of Amir al-Mu'mineen and Lady Khadija. Right? Islam would not have succeeded if it were not for the sword of Amir al-Mu'mineen and the wealth of Lady Khadija. But after the Quran was revealed and the Muslim Ummah was exposed to the Quran, you find Islam developed at an exponential rate, such that the Quran says, Kuntum khayra ummah. You are the best ummah to be revealed upon mankind. You enjoin the good and you forbid the evil. And you worship Allah. The Quran was the result, was the reason, the cause of the progress of the Muslim Ummah. You find in one story, as the Muslim soldiers were heading west towards Persia, they see the enemies on the opposite side of the river bank. Now the enemies, they're calm, they're collected, because even though they see the size of the Muslim army, they know that they cannot cross because of this huge river. Until they see the Muslim brothers, the Muslim soldiers, they hold each other's hands and they begin walking inside the river, reciting Ya Allah, until they cross the river. Can you imagine the faith that these individuals had? And this was what? A product of the inspiration of the Holy Quran. However, this was not always the case. The hadith of Rasulullah says, as long as my ummah, they uphold the values of the Holy Quran, Allah is with them. فَإِنْ عَرَضُوا عَنْهُ عَرَضَ اللَّهُ عَنْهُ. And if they abandon the values of the Quran, Allah will abandon them. My dear brothers and sisters, is that not what happened very shortly after Rasulullah? Not long after the Quran was revealed, was it not that same Muslim Ummah who turned their backs upon Rasulullah, upon the family of Rasulullah? Once, a report states, a Christian man, not far from Arabia, he saw a dream in which he saw Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And upon what occurred, the conversations within that dream and afterwards, he decided to become Muslim and seek out Medina. He came to Medina, he said, is Rasulullah here? I'd like to meet him. The companions told him, we are the Tabi'un, we're the ones who came after. Rasulullah is long gone, but if you'd like, you can see his grandson, Hussein bin Ali. So he goes, he meets Imam al-Hussein, he tells him of the dream he had. Imam al-Hussein says, do you vividly remember the individual you saw in your dream, my grandfather? He says, yes. He says, if you were to see him, would you recognize him? He says, yes. Imam al-Hussein, he calls out his son Ali al-Akbar. As Ali al-Akbar walks into this room, this man, he lays his eyes upon him. He says, by Allah, this is a replica of who I saw in my dream. The people of Medina, whenever they missed Rasulullah, who would they turn to? They would turn to the individual who was a replica, not only in his physical looks, but also in his character. They would go to Ali al-Akbar and be comforted by the one who reminds them of Rasulullah. My dear brothers and sisters, this same ummah, what did they do to the son of Imam al-Hussein? How did they treat him on the day of the 10th?
This is the only one from the lineage of Rasulullah who is a replica of him, a direct replica, خلقا وخلقا, in looks and in character. On the day of the 10th, oh dear believers, all the companions, one after the other, they would seek permission from Abi Abdullah to protect the family of Rasulullah. Until the very last of the companions was martyred in the way of Allah. The first individual from the family of Imam al-Hussein to come and ask for permission to fight was who? Was his own son, Ali al-Akbar. And this is a lesson to us, our dear brothers and sisters. When we fight in the way of justice, we don't send others to the front lines. We start with ourselves and our families. He came, he looked at his father. He told him, "Oh father, please give me permission to be the first to go fight." On the one hand, Imam al-Hussein, he wants to give his personal sacrifice. But on the other, this is his dear son Ali. How could he let him go? The one, when he wanted to be reminded of his grandfather Rasulullah, he would look at him. So the report states, فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظْرَةَ الْآيِسِ. He looked at him like one who is in despair looks. He doesn't know what to tell him. Now Ali al-Akbar, he understands the message. He gets the signal. He goes inside the tents of the woman. He goes to his mother, Lady Layla, and he begins farewelling her. He goes to his Aunt Zainab. Can you imagine? Aunt Zainab, the person who would remind her of her grandfather Rasulullah. He farewells the woman, and then he seeks permission from his father, Abi Abdullah, and he goes to fight. Now his mother Layla, she comes outside the tent. She cannot see her son, but she can see Abi Abdullah. He's looking at his son, making him proud, fighting like a warrior, when all of a sudden she sees his face is in turmoil. She asks him, "Oh, Abi Abdullah, what's happened to my son Ali?" He tells her, "I see the enemies surrounding him. I'm afraid they're going to kill him." One report states she goes back inside the tent and she raises her hands and she says, "Ya Radda Yusuf al-Yaqub, Radda ilayya ibn Ali." Oh, the one who returned Yusuf to his father Yaqub, bring back my son Ali. In that moment, Ali al-Akbar was able to break free from the formation. He comes back to the camp of his father, Abi Abdullah. He looks at him, he says, "Abba ya Abba, الحر قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني فهل لي من شربة من الماء سبيل." The heat has killed me. The strength and the weight of this armor has weighed me down. Can I have a sip of water? His father, what does he tell him? "I don't have even a cup of water for you." How does he tell his son that? He looks at him, he says, "Ali, feel my tongue." He says, "I felt the tongue of my father. It felt drier than wood." He understood what his father was telling him. He looks at him, he says, "My son Ali, go to the battlefield. فَسُرْعَانَ مَا يَأْتِيكَ جَدُّكَ رَسُولَ اللَّهِ بِكَأْسِهِ الْأَوْفَى الَّذِي لَن تَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا." You're soon going to meet your grandfather Rasulullah. He's going to give you that cup upon which you will never go thirsty afterwards. Ali al-Akbar, he goes towards the battlefield. He's fighting until, oh believers, one of these cursed enemies, he comes and he strikes him on the chest with a spear. Ali al-Akbar, he starts bleeding out. As he's bleeding out, it covers the eyes of his horse. This horse is discombobulated. He's confused. Instead of taking him back to the camp of his father, Abi Abdullah, he struts straight towards the enemies. And the hadith, oh believers, as he heads there states, they begin cutting him up into pieces. Ali al-Akbar, as he falls down,
He looks towards his father, the son of Rasulullah, Imam al-Hussein. He says, Abata alayka minni salam. Oh father, peace be upon you. Imam al-Hussein, upon hearing this, he rushes towards the battlefields. Now for all the companions, for all his family members, he would dismount his horse and he would place himself by the body. But upon seeing his son Ali, he threw himself from the horse. He placed his body on Ali's body. He placed his cheek on Ali's cheek. And he told him, oh Ali, I do not want to live in this dunya after you. Oh Ali, this life after you has no blessings. He says, how can I live after you, oh my dear son Ali? He sees his son Ali. 1 second he looks to the right and he smiles, and then 1 second he looks to the left and he begins crying. He says, Ali, why did you smile? He says, oh father, as you promised my grandfather, I see him to the right, and in his hands that cup upon which I will never go thirsty. He says, oh Ali, why did you cry? He says, oh father, I see my grandmother Fatima. I see my grandmother Fatima in the corner on the left, and she's crying. She's beating her chest, she's beating her face, and she's yelling out, Labbaik ya Hussein, wa walada, wa Husseina, wa Aliya. Everyone all together, wa Husseina, wa Husseina, wa Aliya. وعليا. إنا لله وإنا إليه راجعون. فسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Dear brothers and sisters, let us very briefly recite the following verse 5 times for our hajat to be granted, and our loved ones who are ill, who are sick, for Allah to grant them shifa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amman yujibu al-mudtarra idha da'a wa yakshifu as-su'. Amman yujibu al-mudtarra idha da'a wa yakshifu as-su'. Amman أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Ya Allah, in honor of our departed ones, our loved ones, those who have contributed towards this majlis, let us all recite Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha. Before that, a loud salawat. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. आशे अकबर उठा रहे लाशे अकबर उठा रहे हैं हुसैन, लाशे अकबर उठा रहे लाशे अकबर उठा रहे हैं हुसैन। कहती थी ये माँ खूब
मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ खूबर मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ खूबर मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, कहती थी ये माँ खूबर मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ खूबर मैयत से लिपट कर, हाय 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 अकबर। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शानी, अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शानी। अफसोस के राज आई न तुझ को ये जवानी, कैसा था मुकद्दर, हाय हाय अली अकबर, हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ खूबर मैयत से लिपट कर, हाय अली अकबर, हाय। इतना तो जरा ठहरूं तो मैं धूला बना लूं, इतना तो जरा ठहरो तो मैं धूला बना लूं। फिर एक झलक शहर की सुगरा को दिखा लूं, बेचैन है ख्वाहिश, हाय हाय अली अकबर। जज़ाकल्लाह। कहती हाय अली अकबर, कहती थी ये माँ खूबर मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। माँ तेरे जुदाई में भला कैसे जिएगी, माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी। मर जाएगी सुगरा को खबर तेरी सुनेगी, अब क्या करूं जी कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी माँ खूबर मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली, हाय अली अकबर। 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया। वो गैस वाला है मेरा खून में नहाया, अब क्या करूं जी कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी माँ खूबर मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। तुम्हें हिचकियाँ लेके जो दम तोड़ रहे हो, तुम्हें हिचकियाँ लेके जो दम तोड़ रहे हो। मुँह से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो,
دل بر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوبر میں اصل پتھر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی ہائے ہائے علی اکبر یا حسین یا حسین علی اکبرم Yeah, like so. Okay, they're coming. اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے اکبر تیری بہن کو تیری یاد ستاتی ہے اکبر تیری بہنا کو اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے اکبر تیری بہن سب مل کے جواب دیں ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے مل کے جواب اکبر اکبر تیری بہنا کو تیری اکبر تیرا وعدہ تھا میں لینے کو آؤں گا بن تیرے میری بہنا تیرا نہ سجاؤں گا کپڑے تیری شادی کے ہم شیر بناتی ہے کپڑے تیری شادی کے ہم شیر بناتی ہے ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے اکبر تیری بہنا جزاک اللہ زخمی تھا تیرا سینہ کل خواب میں دیکھا تھا کچھ آگ کے شعلے تھے جلتا ہوا جھولا تھا ایک خواب کی صغرا کو تعبیر رلاتی ہے اس خواب کی صغرا کو تعبیر رلاتی ہے ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے اکبر تیری بہنا کو اکبر تیری بہنا کو خط بھیجن خود آئے کیا بات ہوئی بھیا میں دیس میں تنہا ہوں
پردیس میں ہے کنبا دن مجھ کو رلاتے ہیں شب مجھ کو ڈراتی ہے ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے اکبر تیری بہنا کو یاد ستاتی ہے اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے بیمار شفا پائے اکبر جو میرا آئے بن اپنے مسیحا کے گھٹ گھٹ کے نہ مر جائے دھڑکن تیرے آنے کی بس آس بندھاتی ہے ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے اکبر تیری بہنا کو یاد ستاتی ہے اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے بھولے نہیں بھولیں گے اصغر کے وہ انگورے اب جس کی جدائی میں 6 ماہ جو ہوئے پورے صغرا تو تصور میں جھولے کو جھلاتی ہے ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے اکبر تیری بہنا تیری یاد ستاتی ہے اکبر تیری یاد ستاتی ہے زخمی تیرا سینہ کل خواب میں دیکھا تھا کچھ آگ کے شعلے تھے جلتا ہوا جھولا تھا اس خواب کی صغرا کو تعبیر رلاتی ہے اس خواب کی صغرا کو تعبیر رلاتی ہے ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے کربلا 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 ہے کربلا 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 ہے کربلا 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 ہے کربلا 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 ہے کربلا جانے والے کربلا کربلا ہے کربلا 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 ہے کربلا جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے روزہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے ہے جہاں گنجے شہیدہ ہے جہاں پورا ہے جہاں گنجے شہیدہ ہے جہاں پورا میرا
پیاسا رہا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے روزہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے جانے والے نو نو کربلا لے چل مجھے ہے جہاں گنجے شہیدہ ہے جہاں پورا ہے جہاں گنجے شہیدہ ہے جہاں پورا جس جگہ سید میرا پیاسا رہا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جس جگہ جاگی تھی قسمت پھر کی وہ دیکھوں گا میں جس جگہ جاگی تھی قسمت پھر کی وہ دیکھوں گا میں آسیوں پر کیسے ہوتی ہے اٹھالے چل مجھے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جس جگہ سے کے بازو قلم ہو کر گرے جس جگہ پاس کے سے قلم ہو کر گرے اس جگہ میں بھی کروں ماتم ذرا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے دل الجھ کر آ گیا بچی اکبر کا جہاں دل الجھ کر آ گیا بچی میں اکبر کا جہاں دل وہاں میں بھی کروں اپنا فدا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا 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 لے چل مجھے روزہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے گئے شام غریبا میں جانے میں تمام جل گئے شام غریبا میں جانے میں تمام جس جگہ ننھا سا ایک جھولا جلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے
اللهم